الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس تھے لوگ امتاً واحدتاً ایک ہی امت. فبعث اللہ پس اللہ تعالیٰ نے بھیجے النبیین نبی مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے وانزل اور اس نے اتاری معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان فیما ان باتوں میں اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں الا الذین مگر ان لوگوں نے جو اوتوہ دیے گئے تھے من بعد اس کے بعد ما جاءتہم کہ آ گئی ان کے پاس البینات واضح دلیلیں بغیاً ضد کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے بینہم آپس میں فہد اللہ بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے لما اس بات میں اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا من الحق حق میں سے بإذنہ اپنے حکم سے واللہ یہدی اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ایک مرتبہ پڑھتے کہ کان الناس تھے لوگ امتاً واحدتاً ایک ہی امت فبعث پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے النبیین نبی مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے وانزل اور نازل کی اتاری معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ الف لام کے ساتھ یعنی جو نبی پھر ہم مراد لیں گے اس کے اوپر جو کتاب ہوگی وہ ہو جائے گی اس لیے الف لام آیا ہے. بالحق حق کے ساتھ لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے کون وہ کتاب بین الناس لوگوں کے درمیان فیما اس چیز میں اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اور اس کا دوسرا جو یعنی کہ مرجع ہے وہ نبی بھی بن سکتے ہیں کہ نبی ان باتوں میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس میں وہ فیصلہ کرے. وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں الا الذین مگر ان لوگوں نے اوتوہ جو دیے گئے وہ کتاب من بعد اس کے بعد ما جاءتہم کہ آ گئی ان کے پاس البینات واضح دلیلیں بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے فہد اللہ پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے لما ان باتوں میں اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا من الحق حق میں سے بإذنہ اپنے حکم سے واللہ یہدی اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی حقیقت کا انکشاف کیا ہے، اور وہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انسانیت پہلے توحید کے اوپر موجود تھی، شرک کے اوپر موجود نہیں تھی، توحید کے اوپر موجود تھی، اور یہ ایک لمبا عرصہ چلتا رہا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10,000 سال کا وقفہ ہے۔ یہ 10,000 سال تک کوئی شرک نام کی چیز موجود ہی نہیں تھی کہ کوئی چاند کی عبادت کرے، سورج کی عبادت کرے، ستارے کی عبادت کرے، کیا نام ہے، فرشتوں کی عبادت کرے، نبیوں کی عبادت کرے، نہیں، کسی کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت تھی ہی نہیں۔ آغاز کس میں ہوا ہے شرک کا؟ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہ بھی کس عرصے بعد ہوا ہے؟ جو حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو اللہ نے 5 ان کے اندر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک صالح افراد گزرے تھے، ان کی قبر پر تصویر پر مار کر لگوا دی شیطان نے، پھر آگے نسل گزری، اس کے بعد جا کے شرک شروع ہوا۔ یعنی ایک لمبے عرصے تک اس دنیا کے اوپر شرک موجود نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو یہاں پر بیان فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک ہی امت تھے، مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کی ہی عبادت کرنے والے تھے۔ تو یہ اس بات کی واضح نص ہے، دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ساجی شریک نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پھر یہ 10,000 سال، باقی چلے ہم چھوڑ دیتے، 10,000 سال تک پھر کیوں نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی گئی؟ ان لوگوں کی پھر کامیابی کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ بات کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہے، یہی بات حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں جب لوگ بگڑنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک معاملات درست چل رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں۔ مثال ہے، کہیں پر نظام ایک چل رہا ہے، ایک بندہ درست چلا رہا ہے تو کوئی بھی نہیں اس کو کہتا کہ اس کو تبدیل کرو، کہتے ہیں ٹھیک ہے، خیر ہے، اس کی مدت پوری ہوتی ہونے دو، چلنے دو، کیوں؟ نظام اس نے چلایا ہوا ہے، بہتر چل رہا ہے۔ لیکن اگر نظام وہ بہتر نہیں چلا رہا ہوتا، مدت ابھی پوری بھی نہیں ہوتی، مطالبات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کہ نہیں یہ معاملات صحیح نہیں سنبھال پا رہا، اس کا کیا مدت کے اختتام تک انتظار کریں، اس وقت تک تو اس نے کیا کر دینا ہے۔ تو اس لیے جب اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ انبیاء کے ذریعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان ضرورتوں کو پورا کیا۔ اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء کی لگا دی کہ اب وہ جو انبیاء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اصلاح والا کام کریں گے لوگوں کے اندر، تو اب یہ ذمہ داری علماء کی، اور قیامت تک یہ اب ان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لگا دی۔ تو فرمایا فبعث اللہ النبیین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کرنا شروع کر دیا، اور وہ نبی 2 چیزیں لے کر آتے تھے، یعنی مبشرین، خوشخبریاں بھی سناتے تھے کہ اللہ کی احکامات مانو گے، یہ نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی، فلاں فلاں چیز ملے گی، اور ڈراتے بھی تھے کہ نہیں مانو گے یہ عذاب آئے گا، دنیا کے اندر بھی یہ تمہارے اوپر عذابات آ سکتے ہیں، آخرت کے اندر بھی یہ چیزیں تمہیں ملیں گی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ نے نبی بھیج کر بس ان کو خوشخبری اور بشارتیں یا ڈرانے کے لیے مبعوث کر دیا، نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ساتھ میں کتابیں بھی اتاری ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں صرف 4 کتابوں والی بات ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھی اس کی تردید کرتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، زبر جمع کا صیغہ ہے، پہلے صحیفوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، یعنی تورات کے علاوہ اور صحیفے بھی تھے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ تو ہم تو صرف تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 آسمانی کتاب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ 4 آسمانی کتابیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار آسمانی کتابیں نازل کی، ہاں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان کے اوپر ہم
ہمارا ایمان ان کی ناموں کے ساتھ ہو جائے گا، اور جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے پھر ہم کہیں گے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ بیان کر رہے ہیں اس سے یہی بات نظر آتی ہے کہ اللہ نے ہر نبی پر کتاب کو اتارا ہے، ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے کتاب ضرور نازل کی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب کیوں نازل کی تھی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کیونکہ اب لوگ شرک والے راستے پر آ چکے تھے، توحید کے راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ توحید کے راستے کو کلیئر کون کرے گا؟ اب یہ اللہ کی کتاب ہی کرے گی۔ شرک کے راستے کو واضح کون کرے گا؟ کہ یہ شرک کا راستہ اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، کیونکہ بندہ کوئی نہیں اس کو واضح کر سکتا کہ یہ شرک ہے، یہ کیا نام ہے، شرک نہیں ہے۔ ہم جس کو شرک کہتے ہیں کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کی دلیل قرآن یا حدیث سے مل رہی ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رکوع سجدہ کریں گے، اس کو ہم شرک کیوں کہیں گے؟ کیونکہ رکوع و سجدہ اللہ کے لیے خاص، آپ جب کسی اور کے سامنے کریں گے یہ شرک کہلائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ جب فلاں بندے کے سامنے جو بندہ جھکا ہے، اس کو جو جھکنا ہے اس کو شرک کہاں پر لکھا ہے؟ اس کی تو دلیل آپ کو نہیں ملے گی نا کہیں پر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چیز نازل نہیں کی نا کہ آپ فلاں بندے کے سامنے جھکو گے تو پھر شرک ہوگا، فلاں کے سامنے نہیں جھکو گے تو شرک نہیں ہوگا۔ تو وہ چیزیں ہم دیکھیں گے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ تو جو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ جی اہل الحدیث خاص طور پہ کہ جو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ تو لوگوں کو مشرک کر کے مار دیتے ہیں، وہ شرک ہم نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ شرک اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اس کو شرک قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے شرک کی مثال کیا بیان فرمائی ہے کہ رات اندھیری ہو، بالکل گپ اندھیرا ہے، اور پہاڑی بھی کالی ہو، اور اس کے اوپر چیونٹی جو چل رہی ہے وہ بھی کالی ہے۔ اب بتائیں مطلب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس چیز پر چونٹی چل رہی ہے وہ بھی اندھیرے والی چیز ہے، اور جو چونٹی اس کا کلر بھی کالا ہے، بلیک ہے، کیا نظر آئے گی؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا اخفا، اس سے بھی زیادہ مخفی ہے شرک، یعنی وہ نظر نہیں آ رہا نا، وہ پھر بھی محسوس ہو جائے گی۔ کیڑی ہمارے ہاتھ پہ چلے گی، جسم پہ محسوس ہو جائے گا، تو شرک مطلب محسوس بھی نہیں ہوتا، اتنی زیادہ وہ باریک ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز کہنا کہ جی یہ شرک نہیں ہے، تو اس نے لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز پر دلیر کر دیا، اور وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، حالانکہ وہ شرک اکبر ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ان الشرک لظلم عظیم قرار دیا ہے۔ شرک اصغر بھی نہیں، شرک اکبر ہوتا ہے، لیکن اس شرک اکبر کو بھی لوگ شرک نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے کتاب اس لیے نازل کی تاکہ وہ جو لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے اس اختلاف کا حل یہ کتاب نازل، وہ کتاب جو ہے وہ بیان کرے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی ہم موجودہ دور کے لحاظ سے اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ اب جیسے ہمارے ہاں بہت سارے مسالک موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک مسلک اپنے دلائل رکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ حق ہے، وہ دوسرا کہتا ہے وہ حق ہے۔ اب اختلاف موجود ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس جانب اشارہ کیا تھا، اور آپ نے فرمایا بھی تھا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہ 73 بیان کر کے یہ نہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 73 میں تقسیم رہنا، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک جماعت وہ حق پر ہوگی، جنت میں جائے گی، اس کی نشانیاں بھی بیان کر دی۔ اب ہم نے اس چیز کے اختلاف کو، یہ جو 73 ہم نے تقسیم ہو جاتا ہے، اب مطلب ایک ہی مسئلہ اس پر مثال ہے 73 رائے آ گئی ہیں، 73 فرقے موجود ہیں، 73 مسالک موجود ہیں، اب 73 کے 73 تو درست نہیں ہو سکتے، اس میں سے ایک ہی درست ہو سکتا ہے۔ اب اس درست کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث نازل کی ہے۔ اب قرآن اور حدیث کے اوپر اس مسئلے کو ہم پرکھیں گے، ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ جب تک ہم قرآن اور حدیث کے اوپر اس مسئلے کو نہیں پرکھیں گے، یاد رکھیں ہمیں حق نہیں ملے گا، چاہے بندہ کہے کہ میں حق پہ ہوں، وہ حق پر نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کے اوپر اس کو پیش نہ کرے۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ کتابیں اس لیے اتاری ہیں تاکہ جس میں لوگوں نے اختلاف کیا اس میں یہ کتاب ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں نے، یعنی پچھلی امتوں کی جو بات ہو رہی ہے، اختلاف
کیا تھا کب؟ جب واضح دلیلیں آ گئیں، یعنی بالکل پتہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ یہ شرک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں وہ اسی کے اوپر ڈٹے رہے، اختلاف کیا۔ تو وہ وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں بغیم بینہم، وہ صرف ضد تھی۔ اور اس جملے کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو وہی حدیث جس کے اندر نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ ضرور بضرور تم پیروی کرو گے، پیچھے چلو گے ان لوگوں کے طریقوں کے جو تم سے پہلے تھے، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جوتے کے برابر جوتا رکھ کر چلو گے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر وہ سانڈا زب اس کے وہ بل کے اندر گھسے تھے تو تم بھی اس بل کے اندر گھسو گے، مطلب اتنی تمہاری اتباع ہوگی، ان کے پیچھے تم چلو گے۔ اور یہ کون تھے؟ یہود و نصارہ تھے۔ تو یعنی یہود و نصارہ نے ضد کی وجہ سے نہیں مانا، نبی علیہ السلام کو جانتے تھے، پیچھے آپ نے واضح آیات پڑھی، لیکن کیوں نہیں مانا؟ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر سے نبی نہیں آیا۔ تو انسان یعنی صرف حق کو ٹھکراتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف ضد ہوتی ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہوتی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اہل ایمان ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی اتباع کی پیروی دے۔ پھر وارنا الباطل باطلا، باطل کو باطل کر کے دکھا دے، اور وارزقنا اجتنابہ، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے دے۔ تو وہ جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دعاؤں کی وجہ سے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے تھے جس کے اندر یہی مفہوم جو اس آیت کے اندر مفہوم ہے نا، وہی مفہوم موجود ہے۔ رات کو جب آپ تہجد قیام اللیل کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کا رب ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اہدنی، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر غور کرنا ہے اس پر ہم نے کہ اختلاف کے اندر رہنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ بندہ اختلاف کے اندر ہی رہے، اختلاف کے اندر رہنا نہیں ہے۔ اہدنی، مجھے ہدایت دے، لما اختلف فیہ، اس میں جس میں اختلاف کیا گیا، من الحق، حق سے، باذنک، اپنے حکم سے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی نبی علیہ السلام جب یہ چیز مانگ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا مطالبہ کریں، دعا کریں کہ اللہ جس چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا ہوا ہے اس میں جو حق ہے اس کی طرف تو ہی میری رہنمائی کر، اس پر تو ہی مجھے چلا، تیرے علاوہ کوئی اور چلانے والا نہیں ہے۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔